مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا فاغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد اجود الخلق وعلى آلہ وصحبہ اجمعین۔ معزز و محترم برادران اسلام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں زندگی کی چند سانسیں عطا فرمائی ہیں، ہمارے جسم میں توانائی عطا فرمائی، ہمیں زندہ رہنے کے لیے چند شب و روز دیے گئے، اس دنیا کی زندگی عطا کی گئی، اور ہم نے یہاں سے ایک وقت رخصت ہو جانا ہے۔ زندگی کی کتنی بہاریں ہم نے دیکھنی ہیں، کتنے سال ہم نے گزارنے ہیں، کتنے مہینے ہمیں دیے گئے ہیں، اس کا ہمیں علم نہیں ہے۔ اس کا علم اللہ جل مجدہ کے پاس ہے، یا اللہ نے جس کو جتنا علم عطا فرمایا اسے معلوم ہے۔ ہمیں جو معلوم ہے وہ یہ ہے کل من علیہا فان وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، جو کچھ بھی اس دنیا میں موجود ہے وہ فانی ہے، اس نے ختم بہرحال ہونا ہے، اور صرف ایک ذات اللہ وحدہ لا شریک کی ہے جو باقی رہنے والی ہے۔ ہم سب اس بات سے آگاہ ہیں کہ ہمیں زندگی کے جتنے سال اس دنیا میں گزارنے کے لیے دیے گئے وہ بہرحال ختم ہو جائیں گے، اور وہ ہمارے سامنے مختلف لوگ عمر کے مختلف مراحل گزار کے، مختلف سال گزار کے اس دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں۔ کوئی بچپن میں، کوئی جوانی کے عالم میں، کوئی بڑھاپے میں پہنچ کر۔ بہرحال ان اجل اللہ اذا جاء لا یؤخر، جب وقت مقررہ آ جائے گا پھر اس میں تاخیر نہیں ہوگی، پھر ہمیں یہ دنیا چھوڑ کے بہرحال جانا ہوگا۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جان نے، ہر ذی روح نے موت چکھنی ہے، اور اسے موت کے مرحلے سے گزرنا ہے۔ ہماری موت کے بعد سلسلہ ختم نہیں ہو جاتا، ہمیں پہلے تو اپنے تصور کو درست کرنا ہے، اور یہ ہمارا اسلام کا بنیادی عقیدہ ہے کہ موت زندگی کے خاتمے کا نام نہیں ہے، بلکہ ایک جہان سے دوسرے جہان میں منتقل ہونے کا نام ہے۔ وہ اقبال نے کہا تھا، موت کو سمجھے ہیں غافل اختتام زندگی، یہ ہے شام زندگی صبح دوام زندگی۔ ایک زندگی کی شام ہو رہی ہے اور ایک دائمی زندگی کی صبح طلوع ہو رہی ہے، اختتام نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جب ہماری روحوں کو پیدا فرمایا، وہاں سے ہمارا سلسلہ حیات شروع ہو جاتا ہے، اور وہ جو پہلی زندگی ہے وہ عالم ارواح ہے، وہ روحوں کی زندگی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب چیزوں سے پہلے روحوں کو پیدا فرمایا، اور روحوں سے پوچھا گیا الست بربکم، بتاؤ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو جتنی بھی روحیں تھیں سب نے عرض کیا قالوا بلا، سب نے کہا ہاں مالک تو ہمارا رب ہے، سب نے اللہ کے رب ہونے کا اقرار کیا۔ ایک عام ساری روحوں سے اللہ تعالیٰ نے سوال کیا، پوچھا، اور ان سب سے اللہ نے جواب مانگا۔ سب نے کہا یا اللہ تو ہمارا رب ہے، تو اللہ کے رب ہونے کو ہم نے عالم ارواح میں تسلیم کیا۔ پھر ایک عالم ارواح میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء کرام سے میثاق لیا، وعدہ لیا، اور وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے متعلق وعدہ تھا کہ اے نبیو، جب میں تمہیں ایک خاص منصب عطا کروں، نبوت عطا کروں، مراتب عطا کروں، تم یہ دنیا میں جاؤ اور تمہیں نبوت ملے، اور پھر جب میرا یہ خاص رسول تمہارے پاس آ جائے تو تم نے کیا کرنا ہے؟ پھر ان پر ایمان لانا ہے، پھر ان کی مدد کرنی، پھر اپنا سلسلہ نبوت ختم کر دینا ہے۔ یہ عالم ارواح میں اللہ نے وعدہ لیا تھا نبیوں کی روحوں سے، اور ہم عام جو روحیں ہیں تمام انسانوں کی روحوں سے وعدہ کیا لیا گیا تھا کہ تم نے یاد رکھنا ہے کہ میں تمہارا رب ہوں۔
تو جو روح ہے یہ ایک لطیف چیز ہے. جب ہم اس دنیا میں آئے تو ہمیں جسم عطا کیا گیا. تو جسم ایک وزنی ایک کثیف چیز ہے جو روح کو پہنا دیا گیا. ہم بھول گئے, ہم وہ وعدہ فراموش کر گئے کہ ہم نے اللہ سے وعدہ کیا تھا یا اللہ تو ہمارا رب ہے, ہم نے اقرار کیا تھا, مانا تھا, لیکن اب ہمیں وہ وعدہ یاد نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ انتظام فرمایا ہے کہ وہ وعدہ ہمیں یاد دلانے کے لیے 1,24,000 پیغمبر تشریف لائے کم و بیش, اور آخری نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے, اور اس کے بعد اہل اللہ نے یہ فریضہ سر انجام دیا. ان کا پیغام ہم تک پہنچا, بھئی ہم نے وعدہ کیا ہوا تھا ایک اللہ تعالیٰ سے کہ یا اللہ تو ہمارا رب ہے. تو اللہ کے رب ہونے اور ہمارے بندے ہونے کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کے رب ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وہ ہمارا پالن ہار ہے, اسی نے پیدا کیا, وہی زندگی دیتا ہے, وہی سانسیں دیتا ہے, وہی رزق دیتا ہے, اسی نے ہمیں موت دینی ہے اور ہمیں اسی کے پاس پلٹ کے جانا ہے. زندگی کی جو چند سانسیں ہمیں اس دنیا میں ملتی ہیں وہ ہم اسی کے حکم کے مطابق گزار لیں, ہم اسی کے حکم کو اپنی زندگی کا حصہ بناتے ہوئے یہاں چند روز جو ہمیں ملے ہیں بسر کر لیں تو وہ زندگی کامیاب ہے. اس لیے ہمیں اس دنیا سے بہرحال رخصت ہونا ہے. تو پہلی جو ہماری زندگی کی کیفیت ہے وہ ہماری روحانی زندگی ہے جس کو ہم عالم ارواح کہتے ہیں. روح, پھر اس کے بعد ہم جب اس دنیا میں آئے تو یہ عالم دنیا جس میں اب ہم موجود ہیں, اس میں روح کو جسم دے دیا گیا, اور اب ہمارا روح اور جسم دونوں کا آپس میں ایک سنگم ہے جس کے ساتھ ہم اس دنیا کو بسر کر رہے ہیں اور دنیا میں زندگی گزار رہے ہیں. اور جب یہ روح پھر ہم سے لے لی جائے گی تو پھر بھی ہمارا سسٹم ختم نہیں ہوگا کہ جب موت آ گئی اور انتظام سسٹم ختم ہو گیا, ختم نہیں ہوگا, پھر ایک اگلا مرحلہ شروع ہو جائے گا. اور آج اس کے حوالے سے چند باتیں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں. فرشتہ آیا روح قبض کرنے کے لیے, تو ہماری روح قبض ہونے کے بعد ایک اگلا عالم شروع ہو جاتا ہے جس کو عالم برزخ کہا جاتا ہے. ہماری قبر کی زندگی, اس کو عالم برزخ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ضروری نہیں ہے کہ میں قبر میں جاؤں تو پھر ہی وہ زندگی شروع ہوگی, نہیں, بس روح قبض ہو گئی, موت آ گئی تو وہ زندگی شروع ہو گئی. اب کوئی قبر میں جائے نہ جائے, کسی کے جسم کو جلا دیا جائے, کوئی کسی چیز کے نیچے دب کے مر جائے, کوئی سمندر میں غرق ہو کے مر جائے, کسی کا جسم زمین پر پڑا پڑا گل سڑ جائے, اس کے لیے موت کے بعد کا جو مرحلہ ہے وہ عالم برزخ ہے اور زندگی کا وہ سسٹم شروع ہو چکا ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمارے پاس یہ چند جو ایام ہیں یہ مستقل نہیں ہے, مستقل نہیں ہے, عارضی ہیں. ہم نے اس عارضی دنیا کو کیسے بسر کرنا ہے, یہ ایک اہم سوال ہے جو ہمیشہ ہمارے ذہن میں پیدا ہوتے رہنا چاہیے, اور ہمیں اس کا جواب تلاش کرتے رہنا چاہیے اور اس کے مطابق زندگی کو بسر بھی کرنا ہے. ہم نے یہاں ہمیشہ نہیں رہنا, جب یہاں ہمیشہ نہیں رہنا تو ہمیشہ کہاں رہنا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس کا ذکر فرمایا اور وہ ہمیں ارشاد فرمایا گیا کہ وہ ہے آخرت کی زندگی, وہ ہے اخروی مراحل. جب انسان جنت اور دوزخ کے فیصلے کے بعد جہاں جائے گا, دوزخ میں جائے گا یا جنت میں جائے گا, وہاں کی پھر زندگی وہ نہ ختم ہونے والی زندگی ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی, وہ بندہ کامیاب ہو گیا, دنیا اور آخرت دونوں میں کامیاب ہو گیا جس نے اپنے آپ کو پاک کر لیا, جس نے اپنی روح کو مصفہ اور مزکہ بنا لیا. وذکر اسم ربہ, اور اپنے رب کے نام کو یاد کرتا رہا, اپنے رب کا نام لیتا رہا. فصلی, اور اس کی بارگاہ میں سجدے کرتا رہا, نماز پڑھتا رہا. لیکن اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا بل توثرون الحیات الدنیا, لیکن تمہارا مسئلہ یہ ہے کہ تم دنیا کی زندگی کو ترجیح دے رہے ہو. اور ایک قرآن مجید میں ایک مقام میں کافر کی خواہش کو اور اس کی سوچ کو اللہ تعالیٰ نے بیان کیا کہ وہ کیا کہتا ہے, ربنا آتینا فی الدنیا, اے اللہ ہمیں دنیا میں ہی دے دے, جو کچھ بھی دینا ہے, جو نعمتیں دینی ہے, جو تو نے ہمیں دینا دنیا میں دے دے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ پھر دنیا میں تو مل جائے گا, پھر آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہے, آخرت میں اس کو کچھ نہیں ملے گا. اور ہمیں جو سبق پڑھایا گیا
ہمیں جو تلقین کی گئی ہے وہ کیا ہے؟ ہم نے جو دعا مانگنی وہ کیا ہے؟ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ. دنیا کی خیر بھی مانگنی ہے اور آخرت کی خیر بھی مانگنی ہے. اور خیر جب مانگنی ہے تو پھر اس کے لیے ہمیں کوشش بھی کرنی ہے. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں یہ ارشاد فرمایا کہ تم کیا کرتے ہو کہ تم دنیا کو ترجیح دے رہے ہو، تم دنیا کی زندگی کو زیادہ فوقیت دے رہے ہو. وَتَذَرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَتَذَرُونَ الْآخِرَةَ، اور آخرت کو چھوڑ رہے ہو. دنیا کو ترجیح دے رہے ہو، وَتَذَرُونَ الْآخِرَةَ، آخرت کو چھوڑ رہے ہو. اور آخرت کتنی خوبصورت چیز ہے. فرمایا وجوہ یومئذ ناظرہ، اس دن چہرے تر و تازہ ہوں گے، اس دن خوشی ان کے چہروں پر مچل رہی ہوگی، چہرے خوشی سے سرخ ہوں گے اور ان پر نور نظر آ رہا ہوگا. وہ خوشی کس بات کی ہوگی؟ فرمایا الی ربہا ناظرہ، اللہ کے دیدار سے وہ مشرف ہو رہے ہوں گے. اللہ اپنا دیدار ان کو کرا رہا ہوگا. اور وہ لوگ ہوں گے جو دنیا کو ہی ترجیح نہیں دیتے بلکہ آخرت کو ترجیح دیتے ہیں. ثابت یہ ہوتا ہے قرآنی آیات مبارکہ اور حدیث مبارکہ سے کہ ہم نے اس دنیا سے بہرحال جانا ہے اور آگے ہمارا برزخی سسٹم شروع ہو جائے گا. اب اس کے لیے دو چیزیں ہیں، دو طرح کی کیفیات ہیں، دو طرح کے احوال ہیں جن کا ہمیں سامنا کرنا پڑ سکتا ہے. دونوں میں سے کوئی ایک. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد پاک ہے، حضور فرماتے ہیں کہ جب بندہ مومن کی موت کا وقت آتا ہے تو اللہ کریم فرشتوں کو بھیجتا ہے. فرشتے خوشبو لے کر، فرشتے پورے پروٹوکول کے ساتھ، فرشتوں کا ایک پورے کا پورا جلوس لے کر اس بندہ مومن کے پاس آتے ہیں اور اس بندہ مومن کی روح کو بڑے پرسکون طریقے سے اس کے جسم سے نکال لیا جاتا ہے. بڑے پیار کے ساتھ اس کے جسم سے اس کو جدا کر لیا جاتا ہے. اور وہ فرشتے اس کے لیے گویا کہ خوشخبری ہوتے ہیں. اور ایک حدیث مبارکہ میں یہ بھی آتا ہے کہ کوئی بھی شخص اس دنیا سے رخصت نہیں ہوگا جب تک کہ وہ اپنا ٹھکانہ نہ دیکھ لے. فرشتے آتے ہیں اور بندہ مومن کے پاس آتے ہیں اور بندہ مومن کو جہنم دکھاتے ہیں. اس کو کہتے ہیں یہ دیکھیے جہنم نظر آ رہی ہے، آ رہی ہے. کہا کہ اگر تو اس طرح زندگی بسر نہ کرتا جس طرح اللہ نے فرمایا تو پھر تمہارا ٹھکانہ یہ ہونا تھا. اب چونکہ تو نے اللہ کی رضا کے مطابق زندگی بسر کی ہے، اب وہ منظر تبدیل ہوتا ہے اور اس کے سامنے جنت کی نعمتیں آ جاتی ہیں. تو اس کو خوشخبری دی جاتی ہے کہ تو نے پریشان نہیں ہونا، ہم تمہاری روح کو لے کے جا رہے ہیں اور تمہارے مرنے کے بعد تمہیں اللہ تعالیٰ یہ نعمتیں عطا فرمائے گا. اس کو جنت میں اس کا مقام دکھا دیا جاتا ہے، اس کو نعمتیں دکھا دی جاتی ہیں. اور قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ فرشتے اس کو بڑے خوبصورت طریقے سے بڑے پیار کے ساتھ اس کو لقب دیتے ہوئے، اطمینان کا اس کو ٹائٹل دیتے ہوئے کہتے ہیں یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربکی، اے نفس مطمئنہ، اے مطمئن روح جو تو اللہ کی ذات میں حالت اطمینان میں رہی، اللہ تعالیٰ کے ذکر میں حالت اطمینان میں رہی، اللہ تعالیٰ کی بندگی میں حالت اطمینان میں رہی، اب ہم تمہیں لینے کے لیے آئے. ارجعی، واپس لوٹا، الی ربکی، اپنے رب کے پاس. تو واپس لوٹنے کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ پہلے روح کہیں اور تھی، اب یہاں آ گئی، اب پھر اس کی واپسی کا سسٹم شروع ہو رہا ہے اور اس کی واپسی کا سفر شروع کیا جا رہا ہے. ارجعی، واپس آ جا. تو ہماری روحیں پہلے کہیں اور تھیں، ہمارے جسم میں آ گئیں، اب پھر جب ہماری موت کا وقت آئے گا تو ان کے واپسی کا مرحلہ شروع ہو جائے گا. تو فرشتے یہ کہیں گے ارجعی الی ربکی، اپنے رب کی طرف واپس لوٹ. اور جب تو واپس لوٹ رہی ہے صورتحال کیا ہے کہ اللہ کریم تجھ سے راضی ہے اور تو اللہ کریم سے راضی ہے. ارجعی الی ربکی راضیۃ مرضیہ، اللہ کریم تجھ سے راضی اور تو اللہ سے راضی. تو نے اللہ کی رضا کے مطابق زندگی بسر کی، اللہ کی رضا کے مطابق یہاں تم نے اپنی سانسیں گزاری اور زندگی کے لمحات اس کی اطاعت اور فرما برداری کے مطابق گزارے. تو اس کی رضا کو تلاش کرنے کی کوشش کرتا رہا اور اللہ کے احکام پر راضی رہا، اللہ کریم کے جو بھی آزمائشیں تھیں اس پر راضی رہا. اب تجھے اللہ کریم اپنی رضا عطا فرما رہا ہے، اب اللہ کریم تجھے اپنی رضا کی خوشخبری عطا فرما رہا ہے. تو یہاں راضی رہا، اب اللہ بھی تجھ سے راضی ہے. فادخلی فی عبادی، تو اب اس کو حکم ہوتا ہے کہ اب تم نے تنہائی کی زندگی نہیں گزارنی، اب پریشانی والی زندگی نہیں گزارنی. فادخلی فی عبادی، میرے بندوں میں داخل ہو جاؤ. میرے نیک بندے جو ہیں، جو اللہ کے نبی ہیں،
اللہ کے صدیقین، شہداء، صالحین، جو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقربین ہیں، اب ان کی جو معیت ہے وہ تمہیں نصیب ہوگی۔ اب ادھر آ جا، فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، اور پھر میری جنت میں تم داخل ہو جاؤ۔ تو جنت کا مرحلہ انسان کے رخصت ہونے کے بعد سٹارٹ ہو جاتا ہے۔ یہ اس کے لیے ہے اللہ کریم جس سے راضی ہوا، یہ اس کے لیے ہے اللہ کریم نے جس کو زندگی کامیاب عطا فرمائی، اور اس مراحل سے وہ کامیابی کے ساتھ آگے رخصت ہوا۔ جب اس دنیا سے رخصت ہوتا ہے، قبر میں چلا جاتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب تم میت کو قبر میں دفن کر دیتے ہو تو پھر تمہارے دفن کرنے کے بعد فرشتے آ جاتے ہیں، دو فرشتے، ایک کو منکر کہتے ہیں اور ایک کو نکیر کہتے ہیں۔ وہ فرشتے آ کر سوال کرتے ہیں من ربو کا۔ تو جو بندہ مومن ہوتا ہے، جس کی زندگی اللہ کی رضا کے مطابق بسر ہوئی ہوتی ہے، اور ایمان والا بن کے اس دنیا میں اس نے اپنے ایام گزارے ہوتے ہیں، تو وہ جب اس کو فرشتہ سوال کرتا ہے من ربو کا، تیرا رب کون ہے، وہ کہتا ہے ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے۔ دوسرا اس سے سوال کیا جاتا ہے ما دینو کا، تیرا دین کیا ہے، وہ کہتا ہے دینی الاسلام، میرا دین تو اسلام ہے۔ پھر تیسرا سوال اس سے کیا جاتا ہے ما کنت تقول فی ھذا الرجل، اس نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کروائی جاتی۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی مبارک چہرے کی جب زیارت نصیب ہوتی ہے تو پوچھا جاتا ہے ما کنت تقول فی ھذا الرجل، اس ہستی کے بارے میں تم کیا کہتے تھے، بتاؤ ذرا۔ وہ کہتا ہے ھذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تو میرے آقا ہیں، یہ تو رسول ہے اللہ کے، میں نے ان کو اللہ کا رسول مانا، میں ان پر ایمان لے کے آیا اور میں ان کا کلمہ پڑھ کے مسلمان رہا۔ فرشتے اس کو کہتے ہیں ہمیں یہ سارا پتہ تھا کہ تو کیا کرتا رہا، لیکن یہ تجھ سے سوال کرنے تھے، سو سوال کیے۔ اب کیا ہوتا ہے، اللہ کی طرف سے ایک ندا آتی ہے، فرشتوں میرے بندے نے سوالوں کے صحیح جواب دیے ہیں، اب اس کے لیے آرام کا بستر بچھا دو اور جنت کی نعمتیں اس کو یہاں مہیا کر دو اور اس کی قبر کو کشادہ کر دو۔ اور روایات میں آتا ہے کہ قبر پھر حد نگاہ تک کشادہ اور وسیع ہو جاتی، اور پھر اس کی وسعت کی مختلف کیفیتیں ہیں، بعض کی 70 گز تک وسیع کر دی جاتی ہے، اور جنت کی نعمتیں اسے وہاں عطا کر دی جاتی ہیں، اس کو وہاں ٹھنڈک بھی نصیب ہوتی ہے، اس کو وہاں پر سرور بھی آتا ہے، اس کو خوشبوئیں بھی آتی ہیں، اور اللہ کریم جنت کے انعامات اس کو قبر میں عطا فرمانا شروع کر دیتا ہے۔ اور دوسری طرف جو کیفیت ہے، جو کافر ہوتا ہے، وہ جب قبر میں جاتا ہے فرشتے اس کے پاس بھی آ جاتے ہیں، اور قبر میں جو فرشتوں کی حالت اس کے سامنے ہوتی ہے، وہ سخت غصے کی حالت میں، جلال کی حالت میں اور کرختگی کے عالم میں وہ اس سے سوال کرتے ہیں، بڑے سختی سے پوچھتے ہیں من ربو کا، تیرا رب کون ہے۔ اب چونکہ وہ کافر ہے، اس میں کلمہ اس نے نہیں پڑھا اور ایمان کی لذت اس کو نصیب نہیں ہوئی، تو وہ کہتا ہے ہاں ہاں لا ادری، ہاں ہاں لا ادری، میں نہیں جانتا، میں نہیں جانتا۔ دوسرا سوال، تیسرا سوال، لا ادری لا ادری۔ فرشتے کہتے ہیں ہمیں پتہ تھا کہ تو ایسا ہی کہے گا۔ پھر اس کے لیے جہنم کی جو سزائیں ہیں اس کا آغاز ہو جاتا ہے، جہنم کی آگ کا بھی وہاں انتظام کر دیا جاتا ہے، وہاں پر مختلف طرح کے عذاب کے جو نشانے، مختلف عذاب کی کیفیات اس کو دے دی جاتی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں القبر روضۃ من ریاض الجنہ او حفرۃ من حفر النیران، قبر جو ہے یا تو جنت کے باغوں میں سے باغ بنے گی یا جہنم کے گڑھوں میں سے گڑھا بنے گی۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمارے مرنے کے بعد وہ جو قیامت کا سلسلہ ہے وہ تو قیامت تک ہے ہی، لیکن اس کا آغاز ہمارے مرنے کے بعد سے ہی شروع ہو جاتا ہے۔ ہماری روح جو ہمارے جسم کے ساتھ متعلق ہوتی ہے، جب موت آتی ہے تو جدا کر دی جاتی ہے، پھر اس کا تعلق ہماری جسم کے ساتھ دوبارہ بحال کر دیا جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے روح کو مختلف احوال عطا فرمائی، یعنی روح تو مرتی نہیں ہے، جسم تو مر گیا، روح مرتی نہیں ہے، اور جسم کے روح کے ساتھ تعلق کے ساتھ ساتھ یہ ساری کیفیات ہیں، اور سارے یہ سزا اور جزا کا تعلق ہمارے جسم اور روح کی دونوں کی جو صورتحال ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ سے روح کے حوالے سے مختلف اقوال ہیں۔ مختلف اہل ایمان وہ ہیں کہ جن کی روحیں اللہ کریم اعلیٰ علیین میں عطا فرمائے گا، جو بلند جنتوں کا مقام ہے، ساتوں آسمانوں سے اوپر اعلیٰ علیین میں ان کی روحیں ہوں گی، لیکن ان کی روحوں کا تعلق ان کے جسم کے ساتھ بھی رہے گا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کوئی چیز بھی اس کے لیے ناممکن نہیں ہے، جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا
یہ سارے کے سارے جو معاملات ہیں ان کا تعلق کہ ایمان بالغیب کے ساتھ ہے، ایمان بالغیب کے ساتھ۔ قبر کی زندگی کا تعلق بھی ایمان بالغیب کے ساتھ ہے، حشر کی زندگی کا تعلق بھی ایمان بالغیب کے ساتھ ہے۔ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، آخرت پر وہ ایمان رکھتے ہیں، اور آخرت کے احوال قبر سے شروع ہو جاتے ہیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے متعلق آتا ہے کہ موت کا ذکر کیا جاتا تو ان پر وہ رقت اور رونے کی وہ کیفیت طاری نہیں ہوتی تھی، آخرت کا ذکر کیا جاتا تو اس طرح کی کیفیت طاری نہیں ہوتی تھی، لیکن جب قبر کا ذکر کیا جاتا تو وہ رونے لگ پڑتے، ان کی آنکھیں چھما چھم برسنے لگ پڑتی، آنکھوں سے آنسو رواں ہو جاتے۔ پوچھنے والے پوچھتے کہ حضور جب آخرت کا ذکر کیا تو آپ کی کیفیت ایسی نہیں ہوئی، لیکن جب قبر کا ذکر کیا تو آپ کی کیفیت اس طرح کیوں ہو گئی؟ تو آپ فرمایا کرتے تھے کہ میرے دوستو، قبر آخرت کے مراحل میں سے پہلا مرحلہ ہے، جو شخص اس قبر کے مرحلے میں کامیاب ہو گیا تو وہ یہ سمجھے کہ اس لیے آخرت جو ہے وہ آسان ہو جائے گی، اس کے لیے پھر آخرت کے مرحلے آسان ہو جائیں گے۔ لیکن قبر اگر مشکل ہوگی تو پھر بہت زیادہ پریشانی ہوگی۔ تو کافر جو سوالوں کے صحیح جواب نہیں دے پاتا اس کے لیے عذاب کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے، اور حدیث مبارکہ میں آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد پاک ہے کہ اللہ تعالیٰ قبر کو حکم دیتا ہے کہ قبر تو مل جا اور آپس میں جو سکڑ جا، قبر سکڑ جاتی ہے، آپس میں مل جاتی ہے، اور اتنی ملتی ہے کہ بندے کی پسلیاں، ادھر کی پسلیاں ایسے ادھر چلی جاتی ہیں اور ادھر کی پسلیاں ادھر آ جاتی ہیں۔ یہ کیفیت قبر میں اس شخص کی ہوتی ہے جو کامیاب نہ ہو سکا اور کامیابی کی اس کو نوید نہ مل سکی، اور پھر حشر تک، قیامت تک کے لیے قبر کے عذاب اس کو ملتے رہیں گے اور قبر کے عذاب سے وہ دو چار ہوتا رہے گا۔ قرآن مجید فرقان حمید میں آل فرعون کا ذکر کیا گیا۔ آل فرعون اور اس کے پیروکار جتنے تھے سب کے سب غرق ہو گئے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام آگے نکل گئے اور یہ سارے غرق ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا کہ غرق تو ہو گئے، لیکن اب ان کی کیفیت کیا ہے؟ حالانکہ وہ پانی میں گئے ہیں، ان کے لیے کوئی قبریں نہیں کھودی گئیں، قبروں میں دفن نہیں ہوئے، پانی میں گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے النار یعرضون علیہا غدوا وعشیا، اب ان کی کیفیت یہ ہے کہ صبح و شام آگ میں جلائے جاتے ہیں، صبح و شام ان کو آگ میں دہکایا جاتا ہے اور آگ ان کے سامنے لائی جاتی ہے، اور پھر آگ کے عذاب سے وہ دوچار کیے جاتے ہیں حالانکہ وہ پانی میں غرق ہوئے۔ اس طرح کی مختلف آیات مبارکہ ہیں۔ دوستو، ہمیں اپنی زندگی کو اس خوبصورت طریقے سے گزارنے کی کوشش کرنی ہے کہ ہماری یہ زندگی جب ختم ہو اور زندگی کا اگلا مرحلہ قبر، جس کو ہم عالم برزخ کہتے ہیں، وہ شروع ہو تو وہ ہمارے لیے خوبصورت آغاز ہو، وہ ہمارے لیے اللہ کی نعمتوں کا پیش خیمہ ہو، وہ ہمارے لیے اللہ تعالیٰ کے کرم کا، اللہ کے فضل کا وہ نقطہ عروج ہو کہ جب اللہ کریم اپنے فرشتوں کو فرمائے کہ فرشتوں یہ میرا بندہ ہے، اس کو بٹھاؤ اور اس کو میری نعمتوں سے شاد کام کرو، اور وہ فرشتے پھر قبر میں اس کو کہتے ہیں نم کا نومت العروس، تو آج ایسے سو جا کہ جیسے پہلی رات کی دلہن سوتی ہے، تجھے کوئی پریشانی نہیں ہے۔ اب اللہ کریم جل مجدہ تجھے اپنے انعام و اکرام سے نوازے گا، اور قیامت کے دن اللہ کریم تجھے خصوصی فضل سے اٹھائے گا، اور پھر تم حشر کی طرف روانہ ہو جانا۔ اب ایک تو ہمیں ان مراحل کو پیش نظر رکھنا ہے، اور اس دنیا کو بسر کرتے ہوئے ہم نے یہ بھی یاد رکھنا ہے کہ وہ کون سی چیزیں ہیں جو عذاب قبر کا باعث بن سکتی ہیں، اور ہم نے ان سے بچنا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک احادیث ہماری رہنمائی کرتی ہیں۔ پہلی دو چار چیزیں تو وہ بہت کامن ہیں اور بہت اہم ہیں، ان میں ایمان ہے، ان میں عمل صالح ہے۔ اگر ایمان ہی نہ ہوا تو پھر تو زندگی برباد کی برباد ہے، برزخی زندگی بھی برباد ہے اور آخرت کی زندگی بھی برباد ہے۔ اس لیے ایمان وہ بنیادی چیز ہے جس کو ہم نے مضبوطی سے تھامنا ہے، اور پھر ایمان کے ثمرات جو عمل صالح نیک اعمال کی صورت میں ہمیں برقرار رکھنے ہیں۔ ہمیں قرآن سے اپنا تعلق مضبوط رکھنا ہے کہ قرآن ہمارے لیے قبر میں بھی راحت اور سکون کا باعث ہوگا۔ قرآن پڑھیں گے، قرآن سمجھیں گے، قرآن پر عمل کی کوشش کریں گے، ہماری قبر میں اللہ کریم روشنی عطا فرمائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ گزر رہے تھے، چٹیل میدان تھا،
آپ سواری پر بیٹھے ہوئے تھے، آپ کی سواری ڈر گئی، سواری ڈر کے بھاگی، صحابہ کرام پریشان ہو گئے کہ سواری کہیں حضور کو نیچے نہ گرا دے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سواری کو سنبھالا اور اس کو واپس لے کے آئے، اور صحابہ کرام سے کہا تمہیں پتہ ہے کہ میری یہ سواری، میرا یہ جانور کیوں ڈرا تھا؟ یا رسول اللہ ہم نہیں جانتے کیوں ڈرا تھا، ہم وہ چیز نہیں دیکھ رہے جو آپ دیکھ رہے ہیں۔ اور آپ کو بات بتاؤں کہ وہاں پر 2 قبریں تھیں زیر زمین، کوئی پتہ نہیں تھا، کوئی نشان نہیں تھے، لیکن میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان قبر والوں کو دیکھ رہے تھے، اور آپ نے یہ فرمایا کہ تمہیں علم نہیں ہے، یہاں پر 2 قبریں ہیں اور دونوں قبر والوں کو عذاب ہو رہا ہے۔ وہ عذاب میرے نبی نے بھی دیکھا، اور میرے نبی جس سواری پر سوار تھے اس سواری نے بھی اس عذاب کو دیکھ لیا۔ یعنی حضور کی برکت سے سواری کو بھی وہ نظر مل گئی کہ جو عام نہیں دیکھ سکتے تھے حضور نے دیکھا اور سواری نے بھی دیکھا اور ڈر گئی۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی تربیت فرمائی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان گناہوں کا بتایا جن گناہوں کی وجہ سے اس قبر والے کو عذاب ہو رہا ہے۔ تو وہ 2 کام جو عذاب قبر کی وجہ بنے، ہمیں اس سے بھی بچنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ وہ کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگ ان کو کوئی اہمیت نہیں دیتے، لوگ ان باتوں کو سمجھتے ہی نہیں ہیں کہ کیا یہ بھی کوئی بڑی وجہ ہے، لیکن یہ عذاب قبر کی بڑی وجہ ہے۔ اس میں ایک شخص وہ طہارت کا خیال نہیں رکھتا تھا، اپنے کپڑوں کی پاکی ناپاکی کا خیال نہیں رکھتا تھا، پیشاب کی احتیاط نہیں کرتا تھا، کپڑے ناپاک ہو جاتے تھے۔ حضور فرماتے ہیں کہ اس کو عذاب پیشاب میں احتیاط نہ کرنے کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ اور دوسرا شخص چغلیاں کھایا کرتا تھا، ادھر کی باتیں ادھر لگا دی، ادھر کی باتیں ادھر لگا دی، تو چغلیاں کھانا یہ اس عذاب کی دوسری وجہ ہے، عذاب قبر کی، جو اس قبر والے کو ہو رہا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس تربیت سے ہمیں علم ہوا کہ ایک تو ہم نے اپنی پاکیزگی کا خیال رکھنا ہے، ہمیشہ اپنے آپ کو پاک رکھیے، ہمیشہ طہارت کے ساتھ رہیے، جہاں بھی آپ قضائے حاجت کریں اپنے آپ کی پاکیزگی کا خیال رکھتے ہوئے قضائے حاجت کریں۔ اور دوسری چیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ غیبت، نمیمہ، چغل کھوری، ہم نے اس سے بھی بچنا ہے۔ ایسے ہی لوگوں کی غیبتیں، کبھی کس کے سامنے کسی کی برائی، کسی کے سامنے کسی کی برائی، ایسے خام خواہی ہم اپنی عذاب کے قبر کی وجہ بنیں اور اپنی قبر کو تنگ کرنے کی وجہ بنیں، اس سے ہمیں بچنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ تو یہ ہمارے زندگی کا جو تیسرا مرحلہ ہے آج میں نے آپ کی خدمت میں وہ عرض کیا ہے، عالم ارواح، پھر عالم دنیا اور پھر عالم برزخ۔ اس کے بعد انشاءاللہ عالم آخرت کے متعلق بھی آپ کی خدمت میں چند باتیں عرض کروں گا، لیکن مقصد ہمارا یہ ہے کہ ہم نے اس دنیا کو اس طرح گزارنا ہے کہ وہ آخرت کے لیے بھی حسنہ بنے، دنیا بھی حسنہ بنے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ، آمین۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔